السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے ملک پاکستان کو بھی، اور فلسطین کے لیے بہت زیادہ دعا ہے۔ اجتماعی دعا کا بہت اثر ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو مجھے سن رہے ہیں وہ بھی یہ دعا کر لیں کہ اللہ میاں وہاں کے مسلمانوں پہ رحمت فرما، کرم کر، معاف کر دے ہمیں ہماری غلطیوں کو، کیونکہ ہم مسلمان ہو کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ تو پلیز ہمیں معاف کر دے، اپنے محمد کے صدقے ہمیں معاف کر دے، اور فلسطینیوں کی پہ رحمت کر، اور یہ جنگ رک جائے۔ تو آج بھی میں ایک خوبصورت کوشچن لے کے آئی ہوں جو ہم سے بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم اس سلسلے کے فالوورز ہیں، جو سلسلہ بابا سید صفدر علی بخاری قلندر پاک مرشد پاک نے شروع کیا، سورہ رحمان کی تلاوت سے شفا کا سلسلہ۔ تو اس میں یہ اکثر سوال آتا ہے کہ ہر مصیبت کے لیے، ہر کام کے لیے کیا سورہ رحمان سنیں، صرف سورہ رحمان سنیں؟ تو میں ان کو ایک تو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ جس طرح ایک نسخہ ہوتا ہے کسی بیماری کے لیے، کسی تکلیف کے لیے، تو ہم نے ہر دفعہ وہی کھانا ہوتا ہے۔ جیسے ہیڈ ایک کے لیے، بخار کے لیے پیناڈول ہی کھانی ہے، تو پھر پیناڈول ہی کھانی ہے، پھر ملٹی وائٹامن کھانے سے وہ درد ٹھیک نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ہمیں جو زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ روحانی مشکلات ہوں، چاہے وہ جسمانی مشکلات ہوں، چاہے دنیاوی مشکلات ہوں، ان کے لیے ہمیں ہر صورت اللہ کی مدد درکار ہے۔ کوئی بھی ہماری زندگی کا سوئی سے لے کے جہاز تک کوئی مسئلہ ہو، ہمیں اللہ کی مدد درکار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ جو رزق تم کھاتے ہو میں دیتا ہوں، جو لباس تم پہنتے ہو میں دیتا ہوں، اور کوئی ہدایت نہیں پا سکتا جب تک میں اسے ہدایت نہ دوں۔ ٹھیک ہے؟ اب وہ کن لوگوں کو ہدایت دے گا یا کیوں دے گا؟ تو اس کے لیے ہمیں ہر صورت اس کا رحم اور فضل چاہیے، اس کی رحمانیت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب پر اس کی رحمانیت حاوی ہے، تو ہم نے اس کی خوبی کو پکارا ہے کہ اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم بہت گندے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے اور ہمارا سلسلہ چلا دے، جو بھی مسئلہ ہے، جو مشکل ہے، اس کو دور کر دے۔ تو لہٰذا ہم کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی نیکی پرفارم کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج کر لیں، عمرے کر لیں، پھر اس کے بعد ہم کوئی بھی کام کر لیں، وہ تب تک ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا جب تک اللہ ہم پہ رحم اور کرم نہیں کرتا، اور ہمارے جو اعمال ایسے کاڑے کوڑے ہی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے ایمان کی طرح، تو وہ ان کو قبول کر لیں۔ اور اس کے بارے میں بڑی خوبصورت حدیث پاک بھی ہے کہ جب صحابیوں نے پوچھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقے میرے نبی کے، کہ جب انہوں نے کہا، فرمایا کہ کوئی بھی جنت میں نہ جا سکے گا جب تک اللہ کا رحم اور فضل نہیں ہوگا، تو صحابیوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بے شک میں بھی نہیں، جب تک میرا رب میرے پہ رحم اور فضل نہیں کرے گا۔ تو سورہ رحمان کی تلاوت میں اللہ کا رحمانیت برس رہی ہے، برس رہی ہے، رحمت برس رہی ہے۔ وہ کہہ رہا آجو جولیاں بالو، آجو ٹینشن میں نہ جاؤ، آجو صبر کر لو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرے سے بے خبر نہ رہو، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور یہ دیکھو میں نے تمہیں کتنی کتنی رحمتیں دی ہیں، کروڑوں کے حساب سے۔ تو ایک ذرا سی مشکل آ گئی ہے تو صبر کا کام لے لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اس کا رحمانیت ہے، یہاں جلال نہیں ہے، یہاں پیار ہے، صرف پیار ہے، رحمان ہے، کرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اس کے غضب پہ حاوی ہے۔
تو ہماری کوئی بھی اگر نیکی، جیسے مثال کے طور پہ اگر بالفرض ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں اور ذرا سا بھی ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے میں نے آج اچھا کام کیا ہے، تو سب کو پتہ لگا ہے میں نے اچھا کام کیا، تو وہیں پہ وہ نیکی آدھی سے بھی کم رہ جاتی ہے۔ لیکن اگر اللہ رحمانیت کرے گا، رحمان ہے، تو اس آدھی کانی نیکی کے بدلے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ ہماری مشکل آسان ہو جائے گی۔ سو ان اینی کیس ہمیں ہر صورت اللہ کی رحمانیت کو پکارنا ہے۔ اسی لیے سورہ رحمان سنیں قاری عبد الباسط کی آواز میں، بغیر ترجمے کے، آنکھیں بند کر کے، دل کو خالی کر کے تمام نگیٹو جذبوں سے، صرف اللہ کی ذات کو محسوس کرتے ہوئے سورہ رحمان سنیں۔ پانی کا گلاس پہلے ہی پاس رکھ لیں، جب سورہ رحمان کی تلاوت ختم ہو تو پانی پی لیں 3 دفعہ اللہ اللہ کہہ کر۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے دلوں کو صفائی بھی ملے گی، ایمان سے بھریں گے اور اللہ کی قربت بھی عطا ہوگی، اور جہاں اللہ کی قربت عطا ہو جائے، اللہ پہ ایمان مضبوط ہو جائے، وہاں سب آسانی ہی آسانی ہے۔ اللہ حافظ۔